سال کے اختتام پر محاسبہ کی ضرورت۔ رب تعالیٰ کے احسانات اس قدر ہیں کہ اگر انسان انہیں شمار کرنا چاہے تو اس کی گنتی ختم ہو جائے گی، مگر رب کریم کے انعامات کو شمار نہیں کر پائے گا۔ دین متین سکھاتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ روز قیامت پوچھا جائے گا کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں، انہیں کن ذرائع سے حاصل کیا تھا اور کیسا استعمال کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وقت اور مال اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، ان کے صحیح استعمال کی زیادہ تاکید ہے اور قیامت کے دن ان کے حوالے سے خصوصی طور پر سوال ہوگا۔ شمسی سال 2024 کے اختتام پر ہمیں اپنے وقت کا حساب کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ سال کن کاموں میں گزرا ہے۔ اگر محاسبہ سے معلوم ہو کہ اس سال میں نیکیوں کا بڑا ذخیرہ جمع کیا اور رضائے الہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو اس توفیق پر رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو فوراً اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس طرح 2024 ضائع ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، ایسے ہی خدا نہ خواستہ خود کو نہ سنوار پائے تو 2025 بھی برباد ہو جائے گا اور قیامت کو اس کے حساب کے وقت شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ یوں ہی مال کے حوالے سے بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ 2024 میں ہم نے کن ذرائع سے مال کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا۔ اگر کمائی حرام تھی، ایسے کاموں میں خرچ کیا جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا مال ہماری تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ چنانچہ فوری طور پر گزشتہ سے توبہ کرتے ہوئے آمدن اور خرچ دونوں کو شریعت کے تابع کیجئے تاکہ ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔ وقت کا استعمال اور اسوہ صدیق۔ وقت کے صحیح استعمال کے حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ قابل رشک ہے۔ قبول اسلام سے وصال پر ملال تک ان کے شب و روز کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہ کر گزرا۔ کچھ بارگاہ عالی میں حاضری کے انتظار اور اس کی تیاری میں صرف ہوا، جبکہ وصال نبوی کے بعد ان کا ایک ایک لمحہ امت کی کشتی کو سنبھالنے میں بیتا، حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے پہلو اقدس میں پہنچ گئے۔ مال کا استعمال اور اسوہ صدیق۔ دولت کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ قریش کے مالدار ترین افراد میں سے تھے۔ قبول اسلام کے وقت 40,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کے مالک تھے۔ آپ نے وہ تمام اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ خوش نصیبی کی انتہا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مال خرچ کرنے پر آپ کی تعریف فرمائی اور خود رب ذوالجلال جل مجدہ نے بھی عزت افزائی کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام اور رضائے ابدی کا وعدہ فرمایا۔ فرمان نبوی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے ادب و محبت اور عاجزی و انکساری میں ڈوبا ایسا حسین جملہ عرض کیا جو قیامت تک ایمان کو تازہ کرتا رہے گا۔ کہا، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو بکر کا مال نہ فرمائیے، میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ ہی کا ہے۔ ارشاد ربانی۔ خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں اتنا انعام عطا فرمائے گا کہ وہ بھی اپنے مالک کے انعام پر خوش ہوں گے۔ کاش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی یہ توفیق عطا ہو کہ ہمارا وقت اور مال رضائے الہی کے کاموں میں صرف ہوں۔